میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بھائی پوچھتا ہے کہ اسٹاک اور شیئرز پرچیز کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایکویٹی شیئر جو ہوتا ہے وہ شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایکویٹی ہونا چاہیے، اور جو کمپنی وہ کر رہی ہے وہ کوئی ناجائز شرط نہ رکھے اور سود کا کاروبار وہ نہ کرتی ہو، یعنی بینک وغیرہ سے اس کے سودی کاروبار نہ ہو۔ لیکن اکثر کمپنی آج کل جو ہے ایسی ہی ہے، اس وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں، ایکویٹی سے بھی منع کرتے ہیں۔ گھر میں رہ کے عورتیں عطر لگا سکتی ہے اگر وہ کپڑے بعد میں باہر پہن کر نہ جائے، یعنی وہ خوشبو کسی بھی طریقے سے باہر نہ جائے تو، اور جانماز پہ سجدے کی جگہ پر لگا سکتے ہیں، اور قرآن کے جزدان پر بھی عطر لگا سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے گھر کے بازو، جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، تبلیغی جماعت کی مسجد جو ہے، تبلیغی کون ہے؟ وہ یہ دیوبندی لوگوں کی ہی ایک برانچ ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر تھا الیاس کاندھلوی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ یہ وہی اشرف علی تھانوی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اپنی کتاب میں، اور آپ کے علم کو پاگلوں، جانوروں اور بچوں جیسا اس سے تشبیہ دی، یعنی سملر بتایا۔ اس وجہ سے مکہ مدینہ کے اور ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس زمانے کے کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو تبلیغی جماعت ان لوگوں کو ہی مانتی ہے، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ٹرانسجینڈر، دیکھیے ٹرانسجینڈر جسے خنثی بھی کہتے ہیں، اسلام میں اگر وہ پیدائشی ٹرانسجینڈر ہے، خنثی ہے جسے ہجڑا بھی کہتے ہیں، تو اس کے حقوق تو بالکل ہے، اسے بھی جو ہمارے اس میں انہیریٹنس ہوتا ہے، وراثت کا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی دوسرے حقوق ہے، اس کے بھی پردے کے احکام ہیں، اگر وہ عورتوں کی طرح تو اس کے عورتوں کی طرح پردے کے احکام ہیں خنثی کے، یعنی ٹرانسجینڈر کے، تو اس کے بھی حقوق وغیرہ موجود ہے، اسے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے باقاعدہ پراپرٹی میں۔ ایسی بہت سارے مسئلے اس کے ہیں، اور کچھ مسئلوں میں وہ الگ ہے، نا، جیسے اس کی موت ہو جائے ٹرانسجینڈر کی تو اس کو کوئی غسل نہیں دے سکتا، نہ مرد نہ عورت، اس کو بلکہ تیمم اس کا کیا جائے گا۔ تو ایسے کچھ مسئلوں میں الگ الگ ہے وہ۔ درگاہوں پر پوچھتے ہیں کہ یہ درگاہوں پر زیادہ تر شیعہ لوگوں کا قبضہ کیوں ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ واپس سنی کے پاس آ جائے؟ دیکھیے، یہ آج سے کام نہیں ہو رہا ہے، یہ درگاہوں میں جو بیٹھے ہیں یہ ان کا بہت انڈر گراؤنڈ کام شروع سے چل رہا ہے شیعوں کا۔ شیعہ شروع سے ہی اہل سنت میں تقیہ کر کے گھسے ہوئے ہیں، پہلے یہ محدثین بنتے تھے اپنے آپ کو، پھر ان لوگوں نے خود لکھا ہے کہ ہم لوگ سنیوں میں حنفی شافعی بن کر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں سنیوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے سے ہی موجود ہے، اور کچھ انہوں نے درگاہ والوں کو اہل بیت کا نام لے کے ان کی مطلب جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ورگلایا ہے۔ تو اس کا آج کل جو ہے بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے درگاہوں کا، بہت ساری صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں۔ شریعت اور طریقت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی کیا رائے ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طریقت جو ہے وہ شریعت کا ثمرہ ہے، یعنی پھل ہے، یعنی شریعت کا درخت اگر تم لگاؤ گے تو ہی طریقت کا پھل ملے گا، ورنہ طریقت بغیر شریعت کے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے اولیاء کرام نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ شریعت جو ہے نا وہ بیس ہے، پھر اس کے اوپر طریقت کی عمارت بنائی جاتی ہے۔ تو وہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ طریقت ہونے کے لیے شریعت رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز میں الحمد کے بجائے التحیات پڑھی بھول کر پھر الحمدللہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ سورہ فاتحہ واجب تھی اور واجب کو لیٹ کیا، تو اس میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اسی طرح التحیات میں سورہ فاتحہ پڑھ دی تو تب بھی سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اچھا،
امام کا عقیدہ پتہ نہ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کہیں؟ عقیدہ پتہ نہ ہو تو دیکھیے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ عقیدہ پتہ نہ ہو، لوگوں سے پتہ کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، اور جس علاقے میں وہ ہیں اس علاقے کے حساب سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے حلیہ سے، ان کی مسجدوں سے بھی پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہ ہو یہ کوئی مطلب بہانہ نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ پتہ نہیں تھا، سنی سمجھ کے پڑھ لیا، اگر پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ سنی نہیں تھا تو پھر نماز دہرائے گا دوبارہ سے۔ اسٹاک مارکیٹ جائز ہے؟ دیکھیے بینک کے ریلیٹڈ شیئرز تو جائز نہیں ہے، کیونکہ بینک سود کے کام کرتے اس وجہ سے، ہے نا، اس وجہ سے جائز نہیں ہے بینک کے۔ نماز کے دوران منہ میں کھانے کا تنکا محسوس ہو تو کیا کرے؟ اگر ایک دم چھوٹا سا ہے، یعنی چنے سے چھوٹا ہے، اگر اس کو نگل لیا تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر اس کو ہاتھ میں لے کر کہیں جیب وغیرہ میں ڈال لیتا ہے تو ڈال لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چنے کے برابر وغیرہ اتنا کر لیا نا، منہ حلق میں ڈال دیے چبا کے، تو پھر نماز کھانے کے حکم میں آ جائے گا، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا سننے میں بھی ملتا ہے، کیا اتنا ہی ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ پڑھنے میں سننا اور پڑھنا دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنا اسے ہی کہتے ہیں کہ بندہ زبان سے بھی پڑھے اور اس کو سنے بھی، آپ کم سے کم خود سن سکے اتنی آواز سے، تو پڑھنا کہتے ہیں اس کو۔ اور سننے میں صرف سننے کا ثواب ہوتا ہے، اس میں زبان تو کام نہیں کرتی، اس وجہ سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا اور اذان نہ ہوئی تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر مجبوری ایسا نہیں کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت تو واجب ہے۔ ہاں اگر جیسے ٹرین وغیرہ ہے، اگر جماعت سے پڑھے گا تو ٹرین وغیرہ چھوٹ جائے گی، تو پھر پہلے پڑھ لیں خود سے پھر نکل جائے، تو اس صورت میں کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں اگر وہ تبلیغی جماعت میں ہے تو اس کو پہلے تو بتایا جائے کہ تبلیغی جماعت غلط ہے، اور اس کی چیزیں بتائی جائے کہ یہ لوگ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، پھر تو اس کے بعد سمجھ میں اگر اس کو آ جاتی تو ٹھیک ہے، تو توبہ کر لے وہ، نہیں تو اس کے بعد اگر وہ بہانے بناتے نہیں یہ لوگ تو نماز پڑھتی ہے یہ وہ فلانا، تو پھر اس سے بھی وہ گمراہوں میں شمار کیا جائے گا۔ میرا مسلک پوچھ رہے ہیں، میرا مسلک کیا ہے؟ تو میرا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت، یہ سب ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو چیزیں بتائی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہابی شیعہ لوگ کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی اذان نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی مسجد ہے۔ قرآن پاک میں مسجد ضرار کا ذکر ہے جو منافقوں نے بنائی تھی، اس کو جلا دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو ان کی مسجد اذانیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نہیں، تو جواب دینے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے کہ ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ اگر بول رہے ہیں، یعنی جس میں کنونس کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ آن لائن یا ویب سائٹ وغیرہ پر، اگر یہ بات ہے تو یہ تو جائز ہے ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ۔ خواب میں جانور دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے ہر جانور کی الگ الگ تعبیر ہے، مجھے سب کی تو نہیں معلوم، یہ ہے کہ سانپ اور بچھو دیکھنے کی علامت دشمن سے یا کسی خطرے سے تعبیر کی جاتی ہے، تو آپ جس صورت میں دکھا ہے تو ویسے ہی خطرہ ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ شجرہ رضویہ پڑھتے وقت تھوڑے مطلب سمجھ نہیں آتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ایکسپلینیشن مل سکتی ہے؟
ہاں وہ اصل میں اردو میں ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کئی لوگوں کے. بینک میں جاب کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. پوچھ رہے ہیں دیکھیے بینک میں جو اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے نا اس کو تو بہت سے علماء منع فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں سود کا جو ہے نا اس میں اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے نا، اس وجہ سے. اور سود کے بارے میں لکھنے والے پر بھی جو ہے وعید آئی ہے. پھر اس بینک میں اگر دوسری جاب ہے، کوئی دوسری کلیکشن کی جاب ہے، پیسے کلیکشن کی یا انٹری کی، یہ سب، تو پھر اس میں کچھ الگ بات ہوگی، اس کی علماء اجازت دیتے ہیں بہت سے. سعودی کے کچھ علاقوں میں ہریالی ہوئی ہے جو قیامت کی نشانی ہے، کیا سچ ہے یہ بات؟ ہاں مجھے بھی جہاں تک لگ رہا ہے وہ درست ہے کہ پہلے کے مقابلے میں سعودی عرب میں ہریالی کافی ہو گئی. سیٹلائٹ امیجز دیکھے جائے تو ہو سکتا ہے، کافی چانسز ہے کہ وہ قیامت کی نشانی میں جو بتائی گئی ہے وہ ہو. Who was the founder of Wahhabism? محمد بن عبد الوہاب النجدی was the founder of Wahhabism. یہ جو ہے نا محمد بن عبد الوہاب یہی وہابزم کا فادر ہے، اسی نے فاؤنڈ کیا تھا. اور یہ بڑا سخت تھا. یہ اس کا معاملہ ایسا تھا کہ درود شریف کوئی اگر نماز اذان سے پہلے پڑھ دے تو اسے بھی قتل کروا دیا اس نے. اتنا بغض رکھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور کی قبر مبارک کو بت کہتا تھا معاذ اللہ. میڈیکل اینڈ لائف انشورنس لینا کیسا؟ دیکھیے میڈیکل انشورنس کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب بیمار ہوگا تو ہی پیسے ملے گے، اور نہیں ہوا تو کیا کرے گے. تو اس میں یہی ہے کہ جوئے والا معاملہ ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں نا میڈیکل انشورنس، ٹھیک ہے. اور لائف انشورنس کا معاملہ جیسے جو بیمہ ہوتا ہے گورنمنٹ والا، جس میں پیسے کا نقصان ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جتنا بندہ بھر رہا ہے اتنا مل ہی جائے گا. تو بیمہ کو اعلیٰ حضرت نے بھی جو گورنمنٹ والا بیمہ ہوتا ہے نا اس کو جائز لکھا ہے. میڈیکل انشورنس میں جو والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پیسے بھرے 200 لوگ، مان لو 100 لوگوں نے پیسے، 1000 لوگوں نے پیسے بھرے، اب 1000 میں سے 10 بیمار ہوئے تو وہ سارے پیسے وہ 10 کو ملے گے، یعنی پورے ملا کر. باقی جو بیمار نہیں ہوئے ان کا کیا، ان کے پیسے تو گئے. یا پھر اگر ایسا انشورنس ہے جس میں ہمارے پیسے واپس مل جاتے ہیں اتنے کے اتنے، اور کوئی جوئے والا معاملہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جائز ہوگا. شادی میں صحرا پہن سکتے ہیں کوئی؟ یہ زینت کے لیے ہوتا ہے، شادی میں صحرا پہن سکتے ہیں تاکہ وہ الگ دکھے، ٹھیک ہے. زینت کوئی بھی جائز ہو وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کے اس میں ہے کہ آپ سوال کے جواب نہیں دیتے. دیکھیے میں نے کافی سوال کے جواب دیا تھا، لیکن اسٹوری میں چونکہ لگ ہی نہیں رہا. میں اسٹوری ڈالتا ہوں وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کچھ دیر میں، 200-250 لوگ دیکھتے ہیں اس کو، پھر ڈیلیٹ ہو جائے، وہ بند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اب ویڈیو پر یوٹیوب میں ہی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو انسٹاگرام پر نہیں ڈلتی، میں یوٹیوب پیج پر ڈالتا ہوں. ایسا کچھ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ویو کے لیے ڈال رہا ہوں یا یوٹیوب فیمس ہونے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر وہ ویڈیو نہیں جاتی اس لیے بھی یوٹیوب پر ڈالتا ہوں. ایک سوال ہے، اگر میں اپنی بیوی کے ہمراہ گیا اور میں نے جماع نہیں کیا اور مجھے فیل ہوا کہ کچھ گیلا سا، تو میں ناپاک ہوا کہ نہیں؟ وہ جو گیلا آپ کو فیل ہوا ہے نا اس کو چیک کرنا پڑے گا. کبھی کبھار پسینہ ہوتا ہے جو فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پسینہ ہے تو پھر تو کچھ نہیں، ناپاک نہیں ہوا. اور اگر وہ گاڑی ہے، کپڑے میں لگی گاڑی چیز ہے، منی ہے، اسے اسپم کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو پھر تو ناپاک ہو جائے گی. وہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جو مکہ شریف میں ہریالی والی قیامت کی، یہاں یہ میں نے بتا دیا. سلسلہ مداریہ کے بارے میں کیا بتایا، کیا وہ سوخت ہو گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں. ہاں حضرت سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک واقعہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ درست ہی ہو. مطلب اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہو گیا، لیکن وہ ایک قطعی بات نہیں ہے، کیونکہ مدار پاک کو وصال کیے ہوئے کافی بہت پہلے سال ہو چکے، ٹھیک ہے. تو
تو ایسی مستند ایک دم نہیں ہے. اگر اس کو نہ کوئی نہ مانے، کوئی یہ مانے کہ نئی سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو اس پہ کوئی حکم نہیں آتا شرعی طور پر. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر مین مسئلہ یہ ہے کہ با شرع پیر اگر اس میں پائے جائے تو پھر الگ بات ہے. تو یہ جو بات ہے سبع سنابل کتاب جو ہے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کی، اس میں لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا اور علماء اس کو بتاتے ہیں بہت سارے. لیکن ایسا بھی مسئلہ نہیں کیونکہ اگر یہ نہ مانے تو اس کا کچھ مسئلہ ہو جائے گا، سنیت سے نکل جائے گا، ایسا معاملہ نہیں. وعلیکم السلام. پوچھتے ہیں کہ عصر کی اذان کے 15 منٹ پہلے جوہر کی نماز ادا کی، کیا نماز ہوگی؟ دیکھیے، عصر کی اذان کے 15 منٹ پہلے اگر اس وقت ظہر کا وقت چل رہا تھا، یہ آپ کو اپلیکیشن وغیرہ سے پتہ چلے گا یا چارٹ جو آتا ہے اس کا، اس سے پتہ چلے گا. اذان سے تعلق نہیں ہے اس کا، بلکہ جس وقت آپ نے پڑھی اس وقت ظہر کا اگر آخری 1-2 منٹ بھی بچے ہوئے تھے تو وہ آپ کی نماز ہو جائے گی. دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے 5 طریقے بتائیں جو آپ نے خود بھی فالو کیا ہے. دیکھیے، میں نے تو دنیا بہت سادہ چھوڑ ہی دی تھی بالکل. جب مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی اور دین اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تو میں نے 70-80% دنیا ویسے ہی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. رہی بات نارمل لوگ اگر جو دنیا میں بھی جو رہتے جن کا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ میرے ایکسپیرینس کے حساب سے دین اور دنیا ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے. یا تو یہ ہے دنیا میں رہ کر بھی اس سے نفرت کی جائے صرف ایک مجبوری کے طور پر، کہ جیسے بندہ واش روم جاتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ کوئی واش روم جا کر بیٹھے ہو، لیکن مجبوری میں جاتا ہے. تو ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو مجبوری میں اس میں خدا کو نہ بھولے، اس میں اس کا ذکر نہ بھولے. یہ ہوگا کب؟ جب ہم خدا والوں کے پاس ان کی باتیں سنیں گے، بیٹھیں گے اور ان کی باتیں پڑھیں گے. یعنی اگر آپ دنیا میں بھی کالج اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، لیکن آپ روز کی ایک روٹین بناؤ کہ دینی کتاب بھی پڑھنا ہے، دینی بیان بھی سننا ہے، اور عمل کے جذبے جو ہے نئے روز آپ کو عمل کرنا ہے کچھ نہ کچھ دین پر. تو اگر یہ روٹین میں رہے گا تو پھر بیلنس رہے گا. سجدے میں دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کے بعد کرنی چاہیے، کبھی بھی کر سکتے. دیکھیے، فرض نماز کے سجدے میں صرف وہی تسبیح پڑھنا ہے جو آئی ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ. اور نفل نماز کے سجدے میں الگ الگ تسبیحات صحابہ کرام سے آئی ہے، اس میں آپ وہ دعائیہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں دعا وغیرہ ہے. اور آپ دعا تو کسی بھی سجدہ شکر میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ڈائریکٹلی آپ کھڑے ہوئے اور سجدہ کر لیا، اس میں بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنی زبان میں. لیکن فرض نماز کی سجدے میں آپ دعا نہیں کر سکتے، اس میں اس کی تسبیح پڑھنا پڑے گا.